دوستو آج سے 1052 سال پہلے یعنی 971 عیسوی میں ایک شخص افغانستان کے شہر غزنی میں سویا خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے کے آتش دان یعنی سموک سٹیک یا فائر پلیس سے ایک درخت نکلتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا اس درخت کے سائے تلے آ جاتی ہے۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بیٹے کی خبر سنتے ہی اسے اپنے خواب کی تعبیر کا علم ہو جاتا ہے۔ دوستو وہ شخص غزنی سلطنت کا بادشاہ سبتگین تھا اور وہ جو بچہ پیدا ہوا وہ محمود غزنوی تھا۔ اس وقت غزنوی سلطنت کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی بلکہ یہ سامانی سلطنت کا ایک حصہ تھی۔ سامانیوں نے سبتگین کو غزنی کا چارج دے رکھا تھا۔ سبتگین سامانی سلطنت کے ماتحت رہ کے فتوحات کر رہا تھا۔ محمود غزنوی چھوٹی عمر میں ہی اپنے والد کے ساتھ جنگی مہارتیں اور سیاسی چالیں سیکھ رہا تھا اور وہ اپنے والد کے ساتھ ہر جنگ میں جاتا تھا۔ سبتگین بھی محمود غزنوی کی بڑی غور و فکر کے ساتھ تربیت کر رہا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی محمود غزنوی نے گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور تلوار چلانے جیسے ہنر سیکھ لیے تھے۔ جب سبتگین کی راجہ جے پال کے ساتھ لغمان کے علاقے میں جنگ ہوئی تو اس وقت جنگ میں محمود غزنوی بھی ساتھ تھا۔ راجہ جے پال یہ جنگ صلح اور تاوان ادا کر کے ختم کرنا چاہتا تھا جس پہ سبتگین بھی راضی ہو گیا، مگر محمود غزنوی راضی نہ ہوا۔ تبھی ایک شخص آیا جس نے آ کے سبتگین سے کہا کہ آپ راجہ جے پال سے تاوان لے کے صلح کر لیں، اگر جنگ ہوئی تو دونوں جانب سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو سبتگین نے صلح کر لی۔ اس طرح یہ جنگ سبتگین نے جیت لی اور لغمان کا علاقہ سبتگین کے انڈر آ گیا۔ دوستو ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ایک دفعہ ایک عالی شان باغ لگوایا اور خوبصورت محل تعمیر کروایا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے اس محل میں ایک محفل رکھی جس میں اس نے اپنے والد کو بھی دعوت دی۔ جب محفل ختم ہوئی تو سبتگین نے محمود سے کہا کہ ایسا محل تو میری سلطنت کا کوئی بھی امیر شخص بنوا سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، تمہیں کوئی ایسی عمارت تعمیر کرنی چاہیے جیسی کوئی دوسرا تعمیر نہ کر سکے۔ تو محمود نے اپنے والد سے پوچھا وہ کون سی عمارت ہے؟ اس کے والد نے کہا اہل علم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو اور ان پہ احسان کرو، جس کا پھل تمہیں ہمیشہ ملتا رہے گا۔ محمود نے اپنے باپ کی یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھی۔ دوستو جب امیر سبتگین کا انتقال ہوا تو اس وقت محمود کی عمر 30 سال تھی۔ وہ نشاپور میں ایک جنگی مہم میں مصروف تھا۔ انتقال کے وقت محمود غزنوی کا بھائی اسماعیل اپنے والد کے پاس تھا۔ سبتگین نے انتقال سے پہلے اسماعیل کو غزنی سلطنت کا چارج دے دیا اور اسماعیل کو بادشاہ بنا دیا۔ جب محمود غزنوی کو نشاپور میں والد کے انتقال کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوا۔ محمود غزنوی نے اپنے بھائی اسماعیل کو بادشاہت یا تخت پہ بیٹھنے کے متعلق کوئی بات نہیں کی بلکہ خوشی خوشی اس نے بھائی کو قبول کر لیا، لیکن اسماعیل نے تخت پہ بیٹھتے ہی سلطنت کو نقصان دینے والے کام شروع کر دیے اور سلطنت کی دولت ضائع کرنا شروع کر دی، جس وجہ سے محمود غزنوی کو فکر لاحق ہوئی۔ تو پھر محمود غزنوی نے اسماعیل کو خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ میرا اور تمہارا سرپرست سبتگین اب اس دنیا میں نہیں رہا، جس پہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہے، اور دنیا میں مجھے تم سے زیادہ کوئی بھی پیارا نہیں۔ اگر تم مجھ سے عمر میں بڑے ہوتے یا تخت سنبھالنے کے لائق ہوتے تو میں خوشی خوشی تمہیں تسلیم کر لیتا۔ والد نے تمہیں تخت پہ اس لیے بٹھایا
کہ اگر وہ تخت خالی چھوڑ کے انتقال کر جاتے تو فتنہ فساد پھیلتا، جس وجہ سے انہوں نے مصلحتاً تمہیں بادشاہ نامزد کر دیا۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دارالسلطنت میرے حوالے کر دو اور آدھی دولت بھی، میں خراسان اور بلخ ملک تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ مگر اسماعیل نے محمود کی بات نہ مانی تو پھر مجبوراً محمود غزنوی کو جنگ کرنی پڑی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نیشاپور سے اپنی فوج لے کے غزنی پہ چڑھائی کے لیے نکل پڑا، اور انہی دنوں اسماعیل غزنی میں نہیں تھا۔ جب اسماعیل کو محمود کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھی غزنی کی طرف چل پڑا۔ محمود غزنوی اور اسماعیل کا ٹکراؤ غزنی شہر کے بالکل سامنے ہوا اور ایک خطرناک جنگ ہوئی۔ اسماعیل کا لشکر محمود کے لشکر سے زیادہ بڑا اور طاقتور تھا، مگر وہ محمود غزنوی کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ جب جنگ میں اسماعیل کو شکست ہوئی تو محمود نے اسے گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھا کہ اگر میں جنگ ہار جاتا تم میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ اسماعیل نے کہا میں تمہیں ایک قلعے میں بند کر دیتا جہاں تمام قسم کی سہولت میسر ہوتی۔ یہ بات سن کے محمود غزنوی نے اسماعیل کو ایک قلعے میں بند کر دیا اور تمام تر سہولتیں دے دی۔ پھر اسماعیل نے باقی ساری عمر اسی قلعے میں گزاری۔ اسی دور میں محمود غزنوی نے سامانی سلطنت کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ایک سفیر کو بہت سارے تحائف دے کے غزنی سے سامانی سلطنت کے دارالحکومت بخارا بھیجا، کیونکہ سامانی سلطنت کے بادشاہ امیر منصور نے خراسان کا امیر الامراء کا منصب کسی اور گورنر کے حوالے کر دیا۔ یہ بات محمود غزنوی کو اچھی نہ لگی۔ محمود غزنوی نے سفیر کے ذریعے پیغام بھیجا اور اظہار افسوس کیا۔ جواب میں امیر منصور نے کہا میں نے تمہیں بلخ، ترمذ اور ہرات کا امیر مقرر کر دیا ہے، تم پریشان نہ ہو، ہماری دوستی پہلے کی طرح ہی رہے گی۔ لیکن محمود غزنوی نے ابو الحسن کو پھر سفیر بنا کے امیر منصور کی طرف بھیجا۔ محمود غزنوی نے پیغام بھیجا کہ ہماری درینہ دوستی اور خلوص کبھی ختم نہ ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آل سامان میرے والد سبکتگین کے حقوق اور خدمت کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ جب محمود غزنوی کا سفیر بخارا پہنچا تو امیر منصور نے اسے وزارت کی امید دلا کے وہیں رکھ لیا اور محمود غزنوی کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو محمود نے مجبوراً نیشاپور پہ حملہ کر دیا۔ حملے کی خبر سنتے ہی نیشاپور کا والی وہاں سے بھاگ گیا۔ جب اس حملے کی خبر امیر منصور کو ملی تو وہ بخارا سے فوراً لشکر لے کے محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشاپور کی طرف نکل پڑا۔ جب محمود کو امیر منصور کے آنے کی خبر ملی تو وہ نیشاپور سے نکل کے مرغاب کے علاقے میں چلا گیا۔ دوستو، قاسم فرشتہ اپنی کتاب تاریخ فرشتہ میں لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کو یہ معلوم تھا کہ امیر منصور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محمود غزنوی نے جنگ اس لیے نہ کی کہ کہیں تاریخ میں اسے احسان فراموش اور محسن کش نہ لکھا جائے، یہ سوچ کے وہ نیشاپور سے چلا گیا۔ اسی زمانے میں امیر منصور کے گورنر نے اس سے غداری کر کے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی آنکھوں میں سلائیاں بھر دی، اور امیر منصور کے چھوٹے بھائی کم عمر اور نا تجربہ کار عبد الملک کو سامانی سلطنت کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک طاقتور اور جنگجو ترک نسل شخص ایلک خان کاشغر سے اٹھا اور سامانی سلطنت پہ چڑھ دوڑا۔ اس نے اتنی طاقت سے سامانی سلطنت پہ حملہ کیا کہ سامانی سلطنت کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ جب محمود غزنوی کو ایلک خان کی خبر ہوئی تو اس نے ایلک خان کو اپنا دوست اور اتحادی بنانے کے لیے ایلک خان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ سامانی سلطنت کے ختم ہوتے ہی محمود غزنوی اب باقاعدہ اپنی غزنوی سلطنت کا بادشاہ بن گیا، جو اب کسی بھی دوسری بڑی سلطنت کے زیر اثر یا کنٹرول میں نہیں تھی، اور ہمسائے میں ایک طاقتور سلطنت تھی جس کا امیر ایلک خان تھا، جس کو وہ پہلے ہی اپنا اتحادی بنا چکا تھا۔ دوستو، قاسم فرشتہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
کہ محمود غزنوی نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کر رکھا تھا کہ جب اس کی سلطنت کے اندرونی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ ہندوستان کے ہندوؤں سے جہاد کرے گا۔ اب محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی بن چکا تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی کی شہرت آسمان کو چھونے لگی اور وہ بڑے سکون سے حکومت کر رہا تھا تو عباسی سلطنت کے خلیفہ القادر باللہ عباسی نے بغداد سے سلطان کے لیے ایک بہت خوبصورت نہایت قیمتی جبہ بھیجا اور امین الملت اور یمین الدولہ کا خطاب دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پہ کتنے حملے کیے اور کن کن ریاستوں کو فتح کیا اور سومناتھ کا مندر کیسے فتح کیا، یہ سب ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔